السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ عزیزان محترم، معاملات کی 7ویں منزل ہے توکل۔ توکل جس کا استعمال ہم روزمرہ اپنی گفتگو میں کیا کرتے ہیں۔ خدا پہ توکل رکھو، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں توکل ہونا چاہیے۔ توکل یعنی اپنے سارے امور خدائے منان کے حوالے کر دینا اور اسی پر بھروسہ رکھنا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایماندار ہو تو اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا مرحلہ توکل سے پہلے ہے، توکل کے بعد ہے۔ معاملات کی جو 3 منازل اور ہیں، تفویض ہو یا ثقہ اور تسلیم، یہ چاروں منازل ایک جیسی ہیں مگر ترتیب کے ساتھ، کہ ان چاروں منازل کا خلاصہ یہ ہے کہ سالک خود کو بارگاہ ربوبیت میں، بارگاہ پروردگار میں سراپا تسلیم کر کے اپنے سارے امور کو اسی پر چھوڑ دے اور خود یا دیگر اسباب و عوامل کو لائق اعتماد نہ سمجھے۔ خداوند عالم بھی ان تمام امور پر محیط و حاوی ہے۔ البتہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ سب معدوم ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ساری مخلوقات اسی کے فیض پر ٹکی ہوئی ہیں۔ پھر توکل جو ہے اسی کے اور بھی درجات ہیں۔ توکل کا ایک درجہ یہ ہے کہ توکل طلب کے ساتھ، توکل دوسرے یہ کہ توکل عدم طلب کے ساتھ، تیسرے توکل معرفت توکل کے ساتھ۔ توکل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ سالک اپنی ذات کو امور خیریہ اور خدمت خلق کے لیے قرار دے اور اس عمل پر کسی چیز کا مطالبہ بھی نہ کرے۔ چنانچہ اگر سالک اپنے نفس کو ان امور میں مصروف نہیں کرے گا تو نفس خود سالک کو مصروف کر دے گا اور اس پر غالب آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ابن سینا نے بھی شاید یہ بات الاشارات و تنبیہات میں کہی ہے کہ نفس کو مشغول رکھو ورنہ نفس تم کو مشغول کر دے گا، نفس تمہیں مشغول کر دے گا۔ توکل کا جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ سالک امور مذکورہ میں جد و جہد و کوشش کے ساتھ لوگوں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، بلکہ ہر خواہش کو نظر انداز کرتا رہے۔ ظاہر ہے جب دوسروں سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہ رہے گا تو حقیقی توکل تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا اور وہ حقیقی توکل حاصل کر پائے گا۔ لہذا ظاہر میں جب دوسروں سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں رہے گا تو حقیقی توکل حاصل ہو جائے گا، کیونکہ جتنا بھی سالک دوسروں سے مطالبہ کم رکھے گا اور اپنے امور کو خدا ہی کے حوالے کرے گا، اتنا ہی اس کا توکل جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ البتہ اپنے امور کو خدا کے حوالے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلی طور پر اسباب و عوامل کی نفی کی جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ استقلالی و ذاتی سببیت کا انکار مراد ہے، کہ کوئی بھی چیز ذاتی طور پر پوری طرح اثر نہیں رکھتی ہے۔
اس کے بعد جب سالک نے تمام اسباب کو خدا سے مرتبط کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ اب وہ تیسرے درجے میں جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے۔ سالک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی چیز ذاتی طور پر اثر نہیں رکھتی ہے، ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ ہی سے اثر رکھتی ہے۔ کسی چیز کا اثر اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی چیز اپنے طور پر ذاتی طور پہ کوئی خلق ہی نہیں ہوئی ہے کوئی شے۔ جس میں بھی جو صفت پائی جاتی ہے، اگر سورج میں روشنی اور تمازت پائی جاتی ہے یا حرارت پائی جاتی ہے تو اس کی اپنی ذات ہی نہیں ہے، یا چاند کی روشنی میں جو خنکی پائی جاتی ہے یہ اس کی اپنی ذات ہی نہیں ہے، ستاروں کی میں جو چمک پائی جاتی ہے، پھولوں میں جو خوشبو پائی جاتی ہے یہ اس کی اپنی ذات ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی شے میں جو صفت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ اس کی ذات ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پھولوں نے خود اپنے اندر خوشبو پیدا کر لی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں کوئی فیض نہ ہو، یا یہ کہ چاند نے خود اپنے اندر جو ہے وہ نور کو کسب کر لیا ہو، یا یہ کہ سورج نے جو ہے خود ہی سے جو ہے کسب ضیاء کیا ہو۔ نہیں، بلکہ ان کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فیض ہے۔ جو مخلوقات میں پائی جاتی جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں ذات ربوبیت کی دی ہوئی خوبیاں ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یا سالک کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی شے استقلال نہیں رکھتی ہے بلکہ سببیت رکھتی ہے۔ کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اور سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے، اس کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مرحلے سے گزر کر جب انسان اور سالک تیسرے مرحلے پر توکل کے پہنچتا ہے تو وہاں اسے وہ معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی توکل معرفت توکل کے ساتھ ہو۔ توکل کے مفہوم کو سمجھے سالک کہ توکل آخر کہتے کسے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر فردا ہو اور جو ہے یہ کہے کہ میں خود کچھ نہیں کروں گا، جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور میں اللہ پر اپنے امور کو چھوڑ دیا ہوں اور خود کچھ نہیں کروں گا۔ یہ مطلب توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہ کہے کہ میں کوشش بھی نہیں کروں گا اور جد و جہد بھی نہیں کروں گا اور جو ہے قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گا اور اپنی فکر کو بروئے کار نہیں لاؤں گا، یہ نہیں مراد ہے۔ تو اصل توکل کی معرفت پہلے شرط ہے کہ انسان پہلے توکل کو سمجھے کہ آخر توکل کہتے کسے ہیں۔ بہت لوگوں نے حتی توکل پر مفصل خود ایک لفظ توکل پر میں نے کتابیں دیکھی ہے کہ لفظ توکل پر یعنی اس ایک لفظ پر لوگوں نے ضخیم کتابیں لکھی ہیں اس موضوع کو سمجھانے کے لیے، اور مفصل تقاریر لوگوں نے کی ہیں۔ یہ ہوائی خطیبوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہوائی باتیں کرنے والے ذاکرین کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں مثال کے طور پر شہید مطہری جیسے خطیب کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے توکل پر سیر حاصل بحث کی ہیں، تقریریں کی ہیں اس لفظ پر، اس عنوان پر۔ بہرحال تحقیق کا سفر جاری ہے اور مفسرین نے، محققین نے، ادباء نے اور ریسرچ اسکالرز نے، محققین نے، دانشوروں نے، دانشمندوں نے بہت ساری سیر حاصل بحث کی ہے۔ ہم یہاں بہت ہی مختصر اور بہت ہی فشردہ اور بہت ہی کم وقت میں بہت ہی کم باتوں کو جو اہم جو توکل سے متعلق جو بحث بالکل ضروری ہے ہم وہی یہاں پہ کر رہے ہیں۔ بات کو زیادہ پھیلانا مقصود نہیں ہے بلکہ بات کو سمیٹنا ہمارا جو ہے وہ اصلی مقصد ہے۔ چنانچہ توکل کا جو تیسرا درجہ ہے وہ ہے معرفت توکل،
اس تیسرے درجے میں سالک جان لیتا ہے کہ اولاً خدا ہی ہے جو تمام اشیاء اور تمام اسباب و علل کا وہ مالک حقیقی ہے، وہی مالک و مختار ہے، اسی کے ہاتھ میں اصل اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ عرفت اللہ بنغز الہمم، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا فیصلوں کے ٹوٹنے سے، کہ انسان ایک فیصلہ کرتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، تمام امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ جو چاہے وہ نہیں ہوتا ہے، انسان جو چاہے وہ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو توکل کی معرفت بہت ضروری ہے کہ آخر توکل کن معنوں میں ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے کہ مومنین توکل کرتے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ اگر تم ایماندار ہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ توکل کرو اور اپنے امور کو اللہ کے حوالے کرو۔ ثانیاً کوئی غیر اس کی ملکیت میں شریک نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی مالک کل ہے، کوئی دوسرا اس کی ملکیت میں شریک نہیں ہے کہ اثر انداز ہو۔ ثالثاً اس کی مالکیت عظیم ہے اور غیر قابل نفوذ ہے، یعنی وہ عزیز ہے، کوئی دوسری ذات اس میں نفوذ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ عظیم ذات ہے جو عزیز ہے، حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اور وہی وہ ذات ہے جس پر ہمیں توکل کرنا چاہیے کہ وہی سارے امور کا نگہبان ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اس کی عطا بھی گویا ظرف دیکھتی ہے، اور ظرف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمام امور اس کے ہاتھ میں ہے، مقدر کا قلم اس کے ہاتھ میں ہے، تقدیر رقم کرنے والا وہ ہے، انسان کو کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوشش ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے پاس سوائے کوشش کے اور کچھ نہیں ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جب کسی بات کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے تو یا نہیں نکلنے والا ہے ہمارے ذریعے سے، تو ہم وہ عمل ہی انجام نہیں دیتے کہ جس عمل کا کوئی نتیجہ ہمیں نہ مل سکے، جبکہ ہمیں وظیفے پہ عمل کرنا ہے، نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، یعنی اس بارے میں کہ ہم تو کوشش کریں گے لیکن نتیجہ دینے والا اللہ ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، بلکہ ہر سالک کے ذہن میں یہی بات ہونی چاہیے کہ وہ اللہ پہ توکل کرے تبھی وہ سالک بنے گا۔ اگر وہ اللہ کی ذات پہ توکل نہیں کرے گا تو وہ راستے میں ایک قدم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں بڑھائے گا۔ جب ہی بڑھائے گا جب اس کو اللہ کی ذات پر یقین ہو اور اس کی ذات پہ توکل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔